السلام علیکم ناظرین، WR اسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے کم سن بچے کا واقعہ سنائیں گے جس نے محض ایک چھوٹا پتھر مار کر جالوت جیسے شخص کو قتل کیا، اور نہ صرف آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا بلکہ ساتھ ہی نبوت سے سرفراز بھی ہوا۔ وہ کم سن بچہ کون تھا؟ چلیے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے دلچسپ واقعات لاتے رہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم طالوت اور جالوت کی جنگ کا احوال جانیں گے کہ کیسے ایک کمسن بچے نے اپنے سے کئی گنا طاقتور بادشاہ کو ہلاک کیا۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 3 من اور 30 کلو تھا۔ اس سے اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کمسن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، جن کی غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کی کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے۔ اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ہی ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعہ کا بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح آیا ہے: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود ایک سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موضوع عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنایا کرتے تھے۔ اس قرآنی واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء و مرسلین اور صالحین مقدس کا طریقہ ہے۔ دوستو، ہمارا یہ آج کا واقعہ کیسا لگا؟ اس طرح کے مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے